موضوع الدرس في فضيلة التوبة وشرائط التوبة سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سورۃ الشورى جیسی الحمدللہ آپ نے پڑھی ہے یا سنی ہے کہ اس کے ابتدا میں اللہ نے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جیسے پہلے آپ سے پہلے انبیاء پر ہم نے وحی کی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ہم نے آپ کی طرف وحی کیا قرآن پاک لغت عربیہ میں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد یعنی مشارق الارض ومغاربها من حولها سے یہ مراد نہیں کہ حضور صرف مکے والوں کے نبی ہیں. اس سے مراد یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ مکہ مرکز ہے اور اس کے ارد گرد جتنی اللہ کی کائنات. چونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انس و جن کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو حضور پاک کی نبوت جو ہے وہ عالمی نبوت ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے، تمام انس و جن کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کے سب جو ہیں وہ حضور کی امت ہیں، چاہے کافر بھی ہوں. کافر بھی امت حضور کی ہیں، لیکن امت دو قسم ہوگی. ایک امت اجابت جنہوں نے مان لیا، اور ایک امت ایسی جنہوں نے انکار کیا لیکن ہیں حضور کی امت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ. اور قیامت والے دن سے ڈرائیں جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، اور اس دن کے آنے میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو فیصلہ ہو جائے گا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک جماعت جو ہے اہل جنت ہوں گی اور ایک دوزخ والے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک امت بنا دیتے، سب کو مسلمان بنا دیتے، یا سب کو کافر کر دیتے. وہ تو قادر ہیں، لیکن یہ اس کا امتحان ہے. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن وہ داخل کرتے ہیں اپنی رحمت میں جس کو چاہتے ہیں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
اور جو مشرک ہیں جو کافر ہیں ان کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی دوست ہے نہ مددگار. کیا مانا؟ یعنی جب ان پر اللہ کا عذاب آئے تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونه اولیاء، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ تیری امت، تیرے امت کے لوگوں نے اللہ کے سوا لوگوں کو حاجت روا بنا رکھا ہے. فاللہ والولی، اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو زبردست ہے، جو حاکم ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو حکم صرف میرے اللہ کا ہوگا. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، یعنی قیامت والے دن بھی اللہ کا حکم ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ کا حکم ہوگا. ایک حکم وہ ہوتا ہے جو تکوینی ہے، یعنی جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ رات آ جائے، آ گئی، دن آ جائے، آ گیا، یہ نہیں کہ وہ غلطی کر سکیں. اور ایک احکام تشریعی ہیں جو اللہ نے پیغمبروں کو دے کے بھیجی ہیں، بعض مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کے سوا نہیں، باقی ساری آیات کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی جو فیصلہ کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ ان پہ وحی نہ فرمائے. تو نبی کا کہنا جو ہے وہ بھی اللہ کا کہنا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے حضور پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اسی طرح یاد رکھو کہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں، اس لیے اللہ پاک نے صحابہ کو بھی وہ مقام دیا جو مقام نبوت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا جس نے اختلاف کیا ہدایت آنے کے بعد میرے پیغمبر سے اور ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے پہ چلا، نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ سزا اس کو جہنم ہوگی. کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ بھی نمونہ ہیں محمد مصطفیٰ، اور صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا. یاد رکھو یہ سب کے سب جو ہیں تابع ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے. اصل جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. اب کام تقسیم ہو گئے. جو قراء تھے انہوں نے قرات پہ زور دیا، قرآن کے حفظ پہ زور دیا. محدثین نے حدیثوں کو جمع کرنے پہ محنت کی، اور فقہا نے ان حدیثوں سے جو مسائل نکلے وہ گلدستہ بنا کے امت کو پیش کر دیا. یہ سب جو ہے اللہ کے تابع. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، وہی میرا رب ہے جو ہر چیز پہ حاکم ہے، اسی پہ میرا آسرا ہے، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور میرے رب کی شان یہ ہے فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، یہ اسی کا کمال قدرت ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے، تمہاری مثل سے، تمہاری مناسبت سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے ہیں تاکہ معانست بھی ہو، انس بھی ہو، اور آئندہ تناسل توالد بھی. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہارے لیے انعام یعنی جانوروں میں سے بھی جوڑے بنا دیے ہیں. اب دیکھو گائے ہے، بھیل ہے، اسی طرح اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، گھوڑی ہے، گدھا ہے، گدھی ہے، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے بنا دیے. یذرؤکم فی، اسی حال میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا شبیہ لہ
ولا مماثل له ولا ضد له ولا ند له وهو السمیع البصیر. اسی کی ذات ہے جو ساری مخلوق کی فریاد سننے والا اور ساری مخلوق کو دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں. یعنی کیا مانا؟ وہ جو چاہے اس میں تصرف فرماتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ بڑھا دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں رزق جس کو چاہیں، اور چاہے تو تنگ کر دیتے ہیں. انہ بکل شیء علیم، اسی کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے. یعنی رزق بڑھایا ہے تو وہ جانتے ہیں، گھٹایا ہے تو وہ جانتے ہیں. اسی کے اندر اللہ کا نظام ہے. اب فرمائے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، میرے محبوب آپ کے لیے بھی ہم نے وہی دین فرض فرمایا ہے جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا. والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دین دیا ہے. ان اقیموا الدین، سب کو یہی حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو. ولا تتفرقوا فی، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کریں. اس سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا رحمت دو عالم تک دین ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، اصول دین ایک ہے. ہر شریعت کے احکام الگ آئے لیکن اصل دین جو ہے اللہ کی توحید ہے، انبیاء اور رسولوں پہ ایمان ہے اور قیامت پہ ایمان ہے. یہ اصول دین ہے، یہ سب ایک ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، میرے محبوب آپ جب دعوت توحید دیتے ہیں تو ان مشرکوں پہ بڑی یہ بھاری ہوتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہیں اپنی طرف چن لیتے ہیں اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اب علماء نے فرمایا کہ ہدایت کے دو راستے ہیں، یا تو اللہ خود مہربانی کر کے چن لے، یا جو ہدایت لینا چاہے اس کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو ہدایت لینا ہی نہ چاہے تو اس کو اللہ کیوں ہدایت؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر جب ان کے پاس علم آ گیا. حالانکہ علم آنے کے بعد تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اختلاف اسی وقت کیا جب علم ان کے پاس آئے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے. یعنی مشرکین نے اس وقت اختلاف کیا جب اللہ کا پیغمبر آیا، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد سارے انبیاء ہیں کہ ہر دور میں جب نبی علم لے کے آئے انہوں نے اختلاف کیا. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، ان کے دلوں میں جو اناد تھا ان سے، اناد کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ہم ان کو دنیا میں سزا دے کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے. لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. کبھی کبھی دنیا میں اللہ عذاب بھیج دیتے ہیں نمونہ دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ قادر ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد جو نسل آئی، جو جیل آئی، جو کتاب کے وارث بنے، لفی شک منہ مریب، ان کو کوئی یقین نہیں بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شکاک میں پڑے ہوئے ہیں. اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دین انبیاء ایک ہے، تمام رسولوں کی دعوت ایک ہے،
تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہے، تو اب آپ کو ہم حکم دیتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اب آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور خود بھی جم جائیں جیسے آپ کو حکم دیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشوں کی پیروی ہرگز نہ کریں کہ مشرکین تو چاہتے ہیں نا جی ہماری بات مان لیں، آپ کسی کی فکر نہ کریں، اپنی دعوت توحید پہ جمے رہیں۔ اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو پھر یہ آپ کو راستے سے بھٹکائیں گے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور یہ بھی ان کو کہہ دو کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پہ جو اللہ نے اتاری ہے۔ تو حضور پاک کا تو ہر کتاب پہ ایمان ہے، اور حضور کی امت کا بھی ہر کتاب پہ ایمان ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ 123 کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، اور اسی طرح ہر پیغمبر پہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام پیغمبر برحق، تمام رسول برحق۔ اب جھگڑا تو وہ کرتے ہیں نا جو نہیں مانتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ نہیں مانتے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہود نہیں مانتے۔ آج اگر یہود و نصارہ حضور کو مان لیں تو پھر جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں حکم میں انصاف کروں، یعنی اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، میں سب میں عدل کروں گا۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانوں اور عیسیٰ کا انکار کر دوں، تورات کو مانوں اور نہیں، ہم عدل کریں گے۔ اچھا، اسی طرح کوئی قضیہ ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ ہے، اس میں بھی ہم عدل کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مدعی مسلمان ہے اور مدعی کافر ہے، یا مدعی یہودی ہے اور نہیں، بالکل عدل۔ اللہ ربنا وربکم، وہی معبود برحق ہے، تمہارا بھی رب ہمارا بھی رب۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم تمہارے دین تمہارے عمل سے بری ہیں، ہمیں ہمارا دین مبارک، تمہیں تمہارا رستہ مبارک۔ لا حجت بیننا وبینکم، اتنی دلائل کے بعد اگر تم نہیں مانتے ہو تو اب تمہارے ہمارے درمیان میں کوئی بات نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں قیامت میں اکٹھا کریں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر اس دن واضح ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، جو اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے صفات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کا جھگڑنا، ان کی دلیلیں بالکل باطل ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، ان پہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے قیامت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ ذات جس نے اتاری ہے کتاب اور اتارا ہے میزان، عدل و انصاف، اور کتاب اتاری ہے سچی کتاب اور میزان۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور میرا محبوب آپ کو کیا پتا کہ قیامت قریب ہے؟ جہاں یدریکا ہو تو خبر نہیں دیتے، ادراکا ہو تو خبر دیتے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے آنے کی وہی جلدی کرتے ہیں جن کا ایمان نہیں، وہ مذاق سمجھتے ہیں۔ کہاں ہے قیامت؟ لے آؤ جی، کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ لے آؤ۔ اللہ سے کہیں گے آسمانوں سے ہم پہ بارش برسا دے عذاب کی، ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لے آؤ، فاتو بآبائنا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہی اس لیے جلدی مچا رہے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے نا۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے، قیامت ہر حال میں ہوگی۔ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا،
قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب اٹھتے اور آسمانوں پہ نظر پڑتی تو ان فی خلق السماوات والارض یہ آیت پڑھتے اور اس کے بعد کہتے اللہم انت الحق ووعدک الحق. میرا اللہ آپ کی ذات بھی حق ہے، آپ کا وعدہ بھی حق ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ اور آپ سے ملاقات بھی حق ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حق اور جتنے آپ نے نبی بھیجے ہیں وہ حق ہیں، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور حضور پاک کی نبوت بھی حق ہے. تو حضور ہمیشہ پڑھتے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید. یہ جو قیامت میں شک کرتے ہیں یہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. کیا مانا؟ کوئی بھٹک کے قریب ہو نا آدمی بلا لیتا ہو یار راستہ غلط جا رہے ادھر آ جائے، اور دور ہو جائے تو گیا ختم ہو گیا. یہ بھی دور جا پڑے ہیں گمراہی میں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہیں، رزق دیتے ہیں جس کو جو چاہیں اور وہی قوت والے ہیں، وہی غالب ہیں. لیکن آگے رزق کی تقسیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث. جو آخرت کی کھیتی میں برکت چاہتا ہے ہم اس میں اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی مانگتا ہے اس کو دنیا میں تو دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا. دیکھیں نا کافروں کو بھی تو ملتا ہے نا، اولاد ملتی ہے، دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، دنیا میں تو سب ملے گا، اس کی مخلوق ہے کافر ہو یا مسلمان. لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب. نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کافر، یہ مشرک، یہ بت پرست، کیا ان کو کسی اور نے اللہ کے علاوہ دین بنا کے دیا ہے؟ اسی پہ چل رہے ہیں. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. اگر ہم پہلے کلمہ اپنا فیصلہ نہ فرما چکے ہوتے تو ان کا ٹنٹا یہی چکا دیتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور یہ مشرک یہ کافر جو ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ. آپ دیکھیں گے قیامت والے دن کافر اور مشرک جو ہیں اب ڈر رہے ہوں گے، کیوں؟ جو کچھ کیا تھا اب سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ عذاب ہر حال میں آئے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم. ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو مانگیں گے، جو چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر. یہ جنت کا مل جانا جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہی ذات ہے جو ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کافروں کو کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے دین کی دعوت پہ تبلیغ پہ کوئی مزدوری کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میری رشتہ داری کا قرابت کا لحاظ کرو. اگر تم مجھے نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ.
تو قرابت کا معنی حضور کی چونکہ ہر خاندان میں آپ کی شاخ ہے اور اسی طرح حضور کی اہل ہے، اولاد ہے، سب کا لحاظ کرو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم تو رشتہ داری پہ بڑے ناز کرتے ہو، تو میں بھی تو تمہارا رشتہ دار ہوں، پھر میرے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیکی چاہے گا اس کے لیے ہم اور اضافہ فرما دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والے بھی ہیں، قبول کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ اگر گناہ کرو تو بخشنے والے ہیں، تھوڑی سی نیکی کرو قبول فرما کے بڑھانے والے ہیں۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یہ کافر، یہ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے۔ یہ ظالم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر کوئی نبی اللہ پہ جھوٹ بولے تو ہم تو اس کے دل پہ بھی مہر کر دیں گے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اگر چاہیں تو دل پہ مہر کر دیں، باطل کو مٹا دیں اور حق کو ثابت کر دیں، لیکن جب آپ کا قرآن باقی ہے، معجزہ باقی ہے، نبوت باقی ہے، تو دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اسی کی ذات ہے جو دلوں کے بھید جاننے والی، جس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتی ہیں کہ وہی ذات ہے یقبل التوبہ، جو قبول کرتی ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو کہ توبہ جو ہے یہ بڑی شان والی چیز ہے، لیکن توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ میری توبہ اور لاکھ توبہ اور 2 لاکھ اور 10 لاکھ توبہ، یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہوتا۔ توبہ کے لیے یاد رکھو 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ ہوگی، اگر یہ 3 شرطوں میں ایک شرط بھی نہ ہو تو توبہ نہیں ہوگی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے فوراً نکل جائے، چھوڑ دے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی توبہ توبہ یا اللہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ اور 2 ڈبیاں سگریٹ کی جیب میں ہیں، یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ اور ابھی حرم سے جا کے میں نے شیو کرانی ہے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ توبہ تو یہ چاہتی ہے کہ ہم اس سے توبہ کریں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم اللہ سے استہزاء کریں کہ ہم توبہ بھی کر رہے ہیں اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا، نمبر 1 یاد رکھیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں فیصلہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں، تو پھر توبہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ایک گناہ کو چھوڑ دے اور جو ہوا ہے اس پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو کہ یار میں نے کیا کیا، اور آئندہ دل میں فیصلہ ہو کہ یا اللہ میرا پکا وعدہ ہے کہ پھر میں نہیں کروں۔ یہ 3 شرطیں۔ اب چوتھی شرط سنیں، اگر تمہارا معاملہ ہے حقوق اللہ کے ساتھ، مثلا تم نے نمازیں چھوڑی، توبہ تو کر لی لیکن نمازیں بھی قضا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز قضا ہوئی ہے
اور خندق کے موقع پر حضور کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھی چلو توبہ کر لو بس آئندہ نہیں کریں گے، لیکن آپ نے قضا بھی کی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر حقوق اللہ ہیں تو توبہ بھی کرو اور قضا بھی کرو۔ اچھا، حقوق العباد ہیں، کسی بندے کے پیسے دینے ہیں، تو یہ مانا نہیں کہ توبہ کر لو تو معاف ہو جائیں گے، اور توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، اس بندے کا حق بھی ادا کرو، توبہ کرو اور حق بھی ادا کرو۔ اچھا، وہ بندہ مر گیا، اس کے وارثوں کو ادا کرو۔ اچھا، بندہ ہے لیکن وارث بھی نہیں ملتے، صدقہ کر دو، خیرات کر دو کہ یا اللہ یہ پیسے میں نے دینے تھے اور تو جانتا ہے کہ مجھے وہ نہیں مل سکتا، لہذا میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کو بھی ثواب ہوگا اور تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو ہر حال میں ذمے سے بری کراؤ۔ تم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا گیلا کیا ہے، کسی پہ بہتان باندھا ہے، وہ بندہ زندہ موجود ہے، جا کے اس سے معافی مانگو کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں کچھ گندی باتیں کی تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ وہ بھی معاف کرانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ توبہ کر لو خود بخود معاف ہو جائے گا، نہیں۔ اگر وہ بندہ موجود ہے، اس کا حق ہے، جیسے پیسہ حق ہے ایسے عزت بھی تو حق ہے کہ تم نے اس کے شان میں گستاخی کی، غیبت کی، اس پہ اتہام لگایا، بہتان باندھا، طوفان باندھا، تو جا کے معافی مانگو، تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور توبہ بھی، اور یاد رکھو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، میرے مدنی پاک چونکہ رحمت بن کے اللہ نے بھیجا ہے، حضور کی امت پہ رحمت ہے، ورنہ پہلی امتوں کی توبہ تو تب قبول ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرو تب توبہ قبول کروں گا۔ اور بنو اسرائیل نے ایک دوسرے کا 70,000 بندہ قتل کیا، پھر جا کے توبہ قبول ہوئی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا کہ زبان سے توبہ کرو تو اللہ معافی دے دیتے ہیں، قتل نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی ختم کبیر ہو، کوئی ختم صغیر ہو، نہیں، یہ تیرا اور رب کا معاملہ ہے۔ بس علیحدگی میں بالکل سچے دل سے 2 رکعت پڑھ کے سر سجدے میں توبہ کا، بس تم نے توبہ کی، اللہ نے قبول فرمایا۔ اور توبہ ایسی شان والی چیز ہے، یاد رکھو کہ شیطان کبھی کبھی دھوکہ دیتا ہے کہ یار تم نے توبہ کیا پھر توڑ دی، پھر تم نے توبہ کی پھر توڑ دی، پھر تم نے توبہ کی توڑ دی، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا، چھوڑو بس کرتے رہو۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کب بند ہوگا؟ جب بندہ مرنے کا وقت آتا ہے اور سکرات آ جاتی ہے، اور بندے، حدیث میں لفظ ہے ما لم یغرغر، کیا معنی ہے؟ جب غرغرہ نہ ہو، کیا معنی؟ پانی ڈالو غرغر کر کے باہر نکلا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ اس سے پہلے توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکلے گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا کافرو، گبرو، بت پرستی بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر تم 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی توبہ کرو، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی للہ افرح بتوبۃ عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ ملائکہ کو فرماتے ہیں، ملائکہ عالم عبدی، میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے جو مجھے معاف کر دے گا۔ کہیں گے ہاں اللہ اسی لیے تو رو رہا ہے، اسی لیے تو گڑ گڑا رہا ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرفات کا دن ہوتا ہے، مینا کا دن ہوتا ہے، مزدلفہ کی رات ہوتی ہے، اور میں ان دنوں میں جتنا شیطان ذلیل خوار ہوتا ہے اور باقاعدہ مٹی سر پہ ڈال کے ماتم کرتا ہے، یہ ماتم جو ہے یہ اس مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے۔
اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ من لبس السود وضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا. حضور نے فرمایا جو کسی کے غم میں سیاہ کپڑے پہنے اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے یا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اس کا حضور کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. غم کا معنی ہے کہ رو کے غم کا اظہار کرو. آنسو بہانا جو ہے یہ سنت ہے. یہ تھپڑ مارنا اور سیاہ کپڑے پہننا اور چارپائیاں الٹیاں ڈال دینا اور جناب ماتم کرنا، اور اب تو ماشاءاللہ انگاروں پہ چل کے ماتم کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ لوہے کے زنجیر اور چھریاں لے کے مارتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ لوہے کے زنجیر گلے میں اور پاؤں میں باندھ کے ماتم کرتے ہیں. یعنی جتنے اللہ نے جہنم کے لیے عذاب رکھے ہیں ان نے دنیا میں خود اپنے گلے میں ڈال دیے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، قیامت والے دن جہنمیوں کے گلے میں بھی اور پاؤں میں بھی زنجیریں ہوں گی اور فرشتے کھینچیں گے. تو اغلال اور سلاسل اسی لیے حکم ہے کہ کسی مرد عورت کو لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہاں یہ لوہے کی جو زیور ہے یہ تو جہنمیوں کا زیور ہے. تو جتنی عذاب تھا، اچھا انگاروں پہ کون چلیں گے؟ کافر. جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ کافر. تو جتنی عذاب اللہ نے کافروں کے لیے رکھا تھا ہم نے دنیا میں خود پسند کر لیا. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ کوئی دشمنی تو نہیں نا ہماری ان سے، کوئی ذاتی جھگڑا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے. اللہ ہدایت عطا فرما دے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم اہل بیت کے غم کا اظہار کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یہ راضی کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو یاد رکھو اہل بیت کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں. کوئی تو پھر ماتم کرتا نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضور نے فرمایا اس دن شیطان اتنا امباو ہے، روتا ہے، چیختا ہے، مٹیاں ڈالتا ہے، بال کھینچتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں نے سارا سال تیرے بندوں کو گمراہ کیا ہے اور آج آپ نے ایک منٹ میں سب کو معاف کر دیا. میری تو سال کی محنت برباد، فصل اجڑ گیا نا جی. اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ ابلیس کو جب اللہ نے مہلت دے دی تو اس نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سب کو، صرف وہ بچیں گے جن کو تو نے چن لیا ہے، ورنہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہی میں ڈال دوں گا. ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، ہر طرف سے حملہ کر کے ان کو گمراہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا ابلیس لعین فبعزتی وجلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. تو جتنا تو گمراہ کر سکتا ہے کر، جب وہ توبہ کریں گے میں بھی معاف کروں. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر 70 سال تمہارا شرک میں گزر گیا ہے، قبروں پہ سجدہ کرتے گزر گیا ہے، قبروں کی نظر نیاز چڑھاتے گزر گیا ہے، قبروں کے طواف کرتے گزر گیا ہے، قبروں کے تعویذ چومتے گزر گیا ہے، قبروں کے آگے جھکنے میں گزر گیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے اور چڑھاوے چڑھانے میں گزر گیا ہے، بدعات میں گزر گیا ہے، گیارہویں میں گزر گیا ہے، آج ایک دفعہ توبہ کر لو، اللہ 70 سال کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں
کہ جیسے ایک آدمی جنگل میں سفر کرتے 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 جب تھک گیا، ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھ کے خود سائے میں سو گیا کہ آرام کر لو، اللہ کی شان ہے تھکا ہوا تھا، بے تحاشا نیند آ گئی، جب چند گھنٹوں کے بعد نیند کھلی دیکھا اونٹ نہیں ہے۔ اب صحرا میں کھانا سامان اونٹ پہ ہے، پانی اونٹ پہ، ہر چیز اونٹ پہ ہے، اونٹ نہ ملے تو مانا ہے کہ مرنا ہے۔ اس نے ادھر ادھر جا کے تھوڑا سا چل کے دیکھا، نظر نہ آیا، واپس آ گیا، کہنے لگا مرنا ہے تو خام خواہ بھاگ بھاگ کے کیا مروں، اسی درخت کے نیچے سو جاتا ہوں۔ اب سو گیا تو نیند ہے نا جی، وہ تو کہتے ہیں نا کہ پھانسی پہ بھی آ جاتی ہے۔ جب پھر نیند کا غلبہ ہوا، پھر آنکھ کھلی، دیکھا تو جناب اونٹ کھڑا ہوا ہے۔ وہ ادھر ادھر گیا نا، پھر آ کے واپس آ گیا، تو خوش ہو کے کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، مولا تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ انت ربی وانا عبدک، کہ تو میرا رب ہے میں تیرا غلام ہوں، تو وہ خوشی سے نکل گیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے جتنا اس کو خوشی، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہے کہ بندے نے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اپنے مالک کو پہچان لیا ہے اور دروازے پہ آ گیا ہے اور بھٹک کے آ گیا ہے۔ اور یاد رکھو اگر سچی توبہ ہو نا جی تو پھر اللہ تبارک و تعالی، اب بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈاکو تھے، قاتل تھے، چور تھے، زانی تھے، شرابی تھے، توبہ کی اللہ نے قبول فرما لی۔ فرماتی ہیں صرف توبہ قبول نہیں کرتے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جو گناہ ماضی میں کر چکا ہے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ قبول کرتے ہیں دعائیں ان کی جو ایمان والے ہیں اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں بھی منظور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریادیں بھی منظور فرماتے۔ یاد رکھو جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ ہر حال میں منظور ہوتی ہے، فرق یہ ہے کبھی جو مانگا مل گیا، کبھی وہ نہ ملا لیکن اللہ نے مصیبت ڈال دی، اور کبھی اس دعا کو رکھ دیا کہ اس کا بدلہ بندے کو قیامت میں دوں گا، لہذا مانگا کریں۔ اللہ آگے اللہ پاک فرماتی ہیں والکافرون لہم عذاب شدید، اور جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے جہنم کا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ سب کے لیے رزق کھول دیتے، سب کو امیر بنا دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچا دیتے۔ اب دیکھیں نا کہ بڑا آدمی ہے وہ غریب کا محتاج ہے، غریب اس کا محتاج ہے، تو ایک نظام چل رہا ہے، اب سارے ہی بڑے آدمی ہو جائیں تو پھر تو فساد ہوگا اور کیا ہوگا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے اندازے سے اتارتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ اپنے بندوں کی حالت جاننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ذات ہے جو اتارتی ہے بارش جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اسی کی ذات ہے، متصرف ہے اپنی مخلوق میں جو چاہے، وہی ان کا مالک ہے۔
اور وہی قابل حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے مایوس ہو جاتے ہیں پھر میری رحمت آ جاتی ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت پہ رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم بھی سارے کے سارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل انتہائی مایوسی کے گڑھے میں گر چکے ہیں، اپنی رحمتوں کا فیصلہ فرما۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی اگر دونوں جنت میں ہوں گے تو مرد کو تو اللہ تبارک و تعالی یہ بیوی بھی دیں گے اور حوریں بھی دیں گے، لیکن عورت کو کیا ملے گا؟ جب تم مل گئے پھر کیا ملتا؟ نا دنیا میں مرد تو 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، عورت رکھ سکتی ہے 4 خاوند؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ؟ یعنی دنیا میں اگر ایک عورت ایک ہو اور خاوند 4 ہوں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کس کا بیٹا ہوگا، کس کا نطفہ ہوگا، کس کا نسب ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس عورت کو اتنا دیں گے کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ جمال و کمال والی ہوگی اور ان کی بھی وہ سردار ہوگی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ اس کو بھی مرد اور زیادہ عطا فرمائے؟ جب دنیا میں یہ فیصلہ نہیں تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ سبحان الملک الموجود، پتہ نہیں کیا ہے، سبحان الملک المقصود، کوئی پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ بنی اسرائیل میں سے 2000 انبیاء شہید کیے گئے، اللہ اعلم۔ اللہ نے یہ تو لکھا ہے یقتلون الانبیاء کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، عدد کتنا تھا اللہ جانتا ہے۔ کہتے جی کہ انڈو پاک میں تراویح کے دوران سبحان الملک القدوس کی جو تسبیح پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ تراویح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد آرام ہو، اس میں اگر تسبیح کہے اچھی بات ہے۔ سبحان الملک والملکوت والقدرت والجبروت الحی الذی لا یموت، کوئی حرج پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کہتے جی کہ میں نے سنا ہے کہ حضور پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے۔ میرا بھائی نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ لازم ہے کہ حضور پاک پہ تقریباً 23 سال متواتر وحی اترتی رہی، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، لیکن جبریل کتنے بار آئے نہ حضور نے تو شمار فرمایا ہے، نہ کسی حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ پتہ نہیں یہ مولوی کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں یہ باتیں، روایات اسرائیلیہ یعنی یہودیوں کی کتابوں سے، جن کا اعتبار کوئی نہیں ہے، لا نصدق ولا نکذب۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جناب کیسی بات کی، آج تک کسی مولوی نے نہیں بتلائی۔ وہ جب جھوٹی بات ہے تو عالم تو بتلائے گا ہی نہیں نا۔ آج اگر کوئی اقوال شاذہ بیان کرے یا قرات شاذہ پڑھنی شروع کر دے وہ تو جاہل ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ قرآن میں نہ بتلا دیتے کہ بھی ہم نے 24,000 دفعہ وحی کی ہے۔ اللہ نہ بتلا دیتے کہ 2000 میرے پیغمبر شہید، بس اللہ نے فرمایا انبیاء کو شہید کیا گیا۔ کتنے تھے اللہ عالم۔ پورے قرآن میں آیتیں ہیں 550 ہیں، آپ گن لیں۔ قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا کہ 550 آیتیں مسائل کی ہیں، نہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے۔ یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آیتیں گنتے رہو گے، عمل نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ وہ عمل کرتے تھے، آیتیں نہیں گنتے تھے۔ کہتے جی کہ غسل کرنے کے وقت میں آدمی کو کپڑا باندھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، اگر غسل خانہ بند ہے تو ستر ہو گیا بس۔
قرآن پاک کو زمین پہ رکھ سکتے ہیں، اگر نیت بے ادبی کی نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اصل تو معاملہ نیت کا ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ تم سر پہ گناہ رکھ کے جھوٹی قسم کھا رہے ہو تو زیادہ گناہ ہے، زمین پر تو نہیں رکھا تم نے، تو سر پہ رکھا ہوا ہے۔ اصل رکھنے والے کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت ہے کہ بھی زمین پاک ہے، جگہ پاک ہے، قرآن کی جلد بھی موجود ہے، اگر رکھ دیا کوئی حرج نہیں۔ جن لوگوں کے ہاں پاؤں کرنا بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جن ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے وہ نہ کریں۔ مقصد ہے کعبے کی بے ادبی نہ کرو۔ ہمارے ہاں ادب پہ بڑا زور ہے۔ اذان ہو رہی ہو نا جی، 2 من کا بوجھ سر پہ ہو کھڑے ہو جائیں گے، چپ، اذان ہو رہی ہے، جب اذان ہو جائے گی بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ ہمارے ہاں ادب پہ بڑا زور ہے لیکن دین پہ کوئی زور نہیں۔ ان کے ہاں دین ہے، یہ آداب کے پیچھے نہیں بھاگتے بھی آداب۔ کہتے جی کہ یہاں عصر کی نماز جو ہے حنفی مسلک کے مطابق وقت پہ نہیں ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے، لیکن احناف کا فتویٰ یہی ہے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ یہی دیا ہے کہ احناف کو بھی حرمین کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، حرم کی نماز کے ساتھ پڑھیں۔ بہرحال میرا بیٹا 9 سال کا ہے، نہیں احرام باندھا، کوئی حرج نہیں، باندھ لے تو ثواب ہے، نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ بی بی عائشہ نے جو غصہ کیا، یہی تو میں نے کہا تھا ظالمو خدا کے لیے سمجھو، یہ تو نہیں کہ بی بی عائشہ زبان دراز تھی، معنی یہ ہے کہ جو بیوی اور میاں میں بات ہوتی ہے وہ دنیا کے اور کسی تعلق میں نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ پہ راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو تو مجھے پتا ہوتا ہے، جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے۔ اور نے کہا یا رسول اللہ کیسے، یہ تو ہو نہیں سکتا میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تم راضی ہو نا، کوئی بات ہو، کہتی ہو بے رب محمد، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم ہے، اور جب مجھ سے غصہ ہو تو کہتی ہو بے رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو۔ تو یہ باتیں میرا بھائی بیوی اور خاوند کی ہیں، ان کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ لفظ کوئی اور کہتا، اگر یہ لفظ کوئی اور کہتا جی میں نہیں شکریہ ادا کرتی نبی کا، اللہ معاف کرے، وہ تو ایمان سے نکل جاتا، لیکن چونکہ بیوی ہے، حجت ہے، ناز ہے، پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک دفعہ حضور کے گھر میں ایک بی بی نے کوئی حلوہ آ گیا تو پیالے میں بھیج دیا، بی بی نے غصے سے ہاتھ مارا تو پیالہ توڑ دیا۔ یہ بیویوں کے معاملے ہیں، گھر کے معاملے ہیں، پیار کے معاملے ہیں، اور کسی کی کیا طاقت ہے؟ اسی لیے جو لا حول ولا قوت، سفید داڑھی ہے، 200 آدمی کے گردن سے گزر کے آگے آ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جناب یاد رکھو کہ جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر افضل ہے، لیکن جو مقام عائشہ کو ملا ہے وہ ابو بکر نہیں مل سکتا ہے۔ ابو بکر حضور کے سینے پہ لیٹ سکتا ہے؟ ابو بکر کو حضور بوسے دیں گے؟ تو بیوی کا تو مقام ہی نرالا ہے، نہ سمجھو تو پھر اللہ ہدایت دے۔ ہم لوگوں نے عمرہ کر لیا ہے، اب ہم مدینہ جائیں گے، مدینے سے سیدھا اپنے ملک بالکل چلے جائیں، طواف الوداع کرنا ہے، جب مدینے جائیں کر لیں، طواف الوداع واجب نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ کر کے جائیں۔ میری بیوی کو خواب میں آئے، اچھا خواب ہے، ٹھیک ہے، مجھے خوابوں کا ویسے پتہ شتہ نہیں لگتا، کہتے
کہتے جی کہ ہم نے 17 کو جانا ہے، ہمیں نصیحت کریں، تو یہ 10 دن جو آپ تقریر سنتے رہے اس میں نصیحت نہیں ہوئی تو اور اب میں کوئی باندھ کے دوں گا رسی میں تمہیں؟ یہ سارا جو 10 دن سنتے رہے ہو یہ نصیحت نہیں ہے، اور کیا نصیحت کروں گا تمہیں؟ یہ تو دیکھیں جی باطل تو ہوتا ہے نا، سگریٹ پینا حق ہے کہ باطل ہے، لوگ مکے میں نہیں پیتے، داڑھی مڈانا حق ہے کہ باطل ہے، لوگ داڑھی نہیں مڈاتے مکے میں، جھوٹ بولنا حق ہے کہ باطل ہے، لوگ مکے میں جھوٹ نہیں بولتے، تو ہر کوئی آتا ہے جاتا ہے، اور جو آتا ہے وہ مسلمان لکھوا کے آتا ہے، اسی لیے تو قادیانی بھی آ جاتے ہیں، کس کس کی تحقیق کریں؟ اگر کسی کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں وہ مار دے، بالکل مار دے، یہ تھوڑا ہے کہ حرم میں موذی کو بھی نہ مارو۔ اتحیات میں ایک دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو جب ہم دین کی بات بتلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے، تو اس سے پہلے تم خود دین کی بات پوچھو نا، معلوم ہے تو بتائیں، تم ان کو نہ بتائے گا، ان کو کوئی تو آپ ہمیں بتائیں دین کی بات، پتہ لگ جائے گا کتنا معلوم ہے۔ کہتے کہ جی ہمارے آقا کے ساتھ صحابہ نے جنگوں میں شرکت کیا، جنہوں نے شرکت نہیں کیا، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا، یہ کہاں ہے کہ سب نے شرکت کیا؟ جہاد مدینے میں فرض ہوا، بعض صحابہ جہاد کے فرض ہونے سے بھی پہلے فوت ہو گئے، یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ سب نے جہاد کیا ہے۔ اچھا کبھی حضور غزوے پہ تشریف لے گئے، کسی کو نہیں لے گئے، سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، کوئی سارے صحابہ تو نہیں آئے، 313 آئے۔ غربائے مکہ، مکے میں رہنے والے جو فقیر ہیں غریب ہیں، اور کیا مراد ہے؟ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے، تو بہرحال ہر حال میں پڑھا کریں، اور احناف کے نزدیک عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ زمزم پینے کا صحیح طریقہ ہے بیٹھ کے پئیں، اور پہلے بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس لے کے پئیں، یہ کھڑے ہو کے پینا جو ہے یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمزم کھڑے ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور پاک نے کنویں پہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیا ہے، یہ معنی نہیں کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، تازیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مزہ ہے جناب، ہر بات میں ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، وڈیرا آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اگر والدین نے 2 سال کی بچی کا نکاح کر دیا لیکن لڑکی نے بالغ ہونے کے بعد انکار کر دیا، اس کو حق ہے انکار کرنے کا۔ نماز میں ثنا نہیں پڑھی، کچھ پڑھا ہے، قرآن پڑھا، باقی پڑھا، نماز ہو جائے گی۔ تبلیغ کا اجتماع ہو رہا، اللہ کامیاب فرمائے، جہاں بھی دین کا اجتماع ہو اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر کسی نے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تو یہ ہوٹل والا عمرہ ہوگا، شریعت والا عمرہ نہیں ہوگا۔ شریعت کے عمرے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم کے باہر جائے، مسجد عائشہ سے باندھے یا جیرانہ سے باندھے۔ اگر حرم میں احرام باندھ کے عمرہ ہوتا، حضور کبھی اپنی بیوی کو تکلیف نہ دیتے، وہ تو حرم میں موجود تھے، فرماتے احرام باندھ لو، جاؤ نیت کر کے عمرہ کرنا، نہیں بھائی کے ساتھ مسجد عائشہ جاؤ، تنعیم جاؤ۔
عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد تھک کے سو گیا، پھر دوپہر میں اٹھ کے سر مڑایا، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ موبائل فون کا کاروبار کرنا کوئی حرج نہیں، دیکھو بھائی کاروبار تو موبائل کا اچھا استعمال کرو تو جائز ہے، غلط استعمال کرو تو حرام ہے۔ اب دیکھو نا، آپ ماچس ہے جیب میں رکھتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں، جائز ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو تو حرام ہے۔ بہرحال نماز حرم میں بھی جتنا کعبے کے قریب ہوں گے، یا صف اول یا دوم یا سوم میں ہوں گے، زیادہ ثواب ہوگا۔ باقی جو نیچے ہیں، اوپر ہیں، باہر ہیں، نماز سب کی حرم کی نماز ہے، وہ اسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ٹائی پہن کے نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ تشبہ جو ہے کافروں کے ساتھ ہے، کیونکہ ٹائی کی ابتدا جو ہے صلیب کی علامات میں سے ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے ایک دفعہ حجر اسود کا اشارہ بھول گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں اچھی کھجوریں جو ہیں وہ عجوا تھی، برنی تھی، کلمہ تھی، اب بھی 360 قسم ہیں، لیکن حضور کو تازہ کھجور زیادہ پسند تھی، جو تازہ اترتی ہے نا۔ اگر ایک آدمی نے سجدے میں پچھلے دونوں پاؤں اٹھا لیے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ انسان یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، 6 اور 1 چہرہ ہے۔ اگر ایک عضو بھی اٹھا لے گا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ میرے محلے میں 2 مسجدیں ہیں، دونوں کے امام بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اہل حق کی مسجد دور ہے، وہاں جائیں یا پھر اپنی جماعت کریں۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مونچھوں کو کتروانا سنت ہے، بالکل اس طرح نہ پھروائیں۔ اگر بچوں میں، اولاد میں وقفہ کرنے کے لیے عورت دوائی استعمال کرے، جائز ہے، مستقل بند نہ کرائیں۔ وقفہ ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال، عورت بیمار ہے، کمزور ہے، اولاد زیادہ ہے،